یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی ایک ضرور اس کمرے میں آئے گا۔ میں اس آنے والے کا منتظر تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک مجھے انتظار کی کوفت برداشت کرنا پڑی۔ ان 10 منٹوں میں نے اپنے رومال کو بازو کے زخم پر باندھ کر خون روکنے کی اپنی سی کوشش کی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ پھر مجھے دروازے سے اندر آتے ہوئے 2 پاؤں نظر آئے۔ آنے والا محتاط انداز میں چلتا ہوا پہلے کھڑکی تک گیا، یقیناً باہر جھانک کر میرے فرار کا یقین کر رہا ہوگا۔ پھر وہ باتھ روم کی طرف گیا اور وہاں سے مطمئن ہونے کے بعد الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد مجھے وہ پاؤں بیڈ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس گھر اور کمرے سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ تب میں نے کمرے کی محدود فضا میں ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹو ٹو کی آواز سنی۔ وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ میں غور سے اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو نمبر 1 DM3 کالنگ اوور، یس نمبر 1 اٹینڈنگ، رپورٹ پلیز اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی آواز ابھری، وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اوور۔ او یہ برا ہوا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اب کیا حکم ہے، اوور۔ تم واپس 16 نمبر پہنچو لیکن آنے سے پہلے اس عمارت کو تباہ کر دینا۔ یس سر، اس کا انتظام میں نے کر دیا ہے۔ یہاں مختلف جگہوں پر میں نے ٹائم بم نصب کر دیے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہ عمارت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہوگی، اوور۔ او گڈ، ٹھیک ہے، تم نکل آؤ، اوور اینڈ آل۔ ان قدموں کے اوپر موجود جسم کے ہاتھوں نے بٹن دبا کر سلسلہ منقطع کر دیا اور اب یہ دور ہوتے ہوئے قدم دوبارہ الماری کی طرف جا رہے تھے۔ میں شدید حیرت کی وجہ سے اپنی جگہ بالکل سن لیٹا تھا۔ مجھے حیرانی اس بات کی نہیں تھی کہ وہ اتنے قیمتی بنگلے کو یوں تباہ کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ وہ شخص جو ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا تھا ڈاکٹر پرکاش تھا۔ ڈاکٹر پرکاش جسے میں زیر زمین موجود اسلحے کے ڈیپو میں تباہ کر چکا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ ڈاکٹر پرکاش مرنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ ایک بار نثار برمی کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہوئی تھی اور ملک بھر کے اخباروں نے خوب اس واقعے کی تشہیر کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نثار برمی نے ڈبل کراس کیا تھا اور ڈاکٹر پرکاش سے پیسے لے کر اس کی جعلی موت کا ڈرامہ کھیلا گیا۔ دوسری بار میں نے خود اسے ملنگ بابا کی قبر کے اندر پوشیدہ اسلحہ خانے سمیت تباہ کر دیا تھا، مگر ایک بدروح کی طرح ڈاکٹر پرکاش آج پھر میرے سامنے تھا۔ میں بیڈ کے نیچے سے نکلا تو وہ الماری سے ٹرانسمیٹر اور دیگر ضروری اشیاء نکال رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ آہٹ سن کر پلٹا اور مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے فوراً جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے وہ ہاتھ کلائی سے پکڑ کر کمر کی طرف موڑا اور اس کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا اور نہ جانے کس زبان میں اول فول بک رہا تھا۔ سابقہ تجربے کی بنا پر اور پھر آج کے واقعے کے پیش نظر اسے میری طرف سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ گگیا رہا تھا اور جان بخشی کی التجائیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر پرکاش، یقیناً تم ایک شیطان ہو، بار بار موت کے منہ سے بچ نکلتے ہو، لیکن آج میں خود تمہاری روح کے پرواز کرنے کا منظر دیکھوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ تم کس روپ میں نیا جنم لیتے ہو۔ میں نے اس کی آواگون کے نظریے پر طنز کیا۔ وہ ہر طنز اور نظریے کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، لیکن تمہیں جان سے مارنے سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم اس زیر زمین اسلحے کے ڈیپو سے زندہ کیسے بچ نکلے۔ پہلے تو اس نے حیل و حجت سے کام لیا، لیکن جب میں نے 1-2 جھٹکے دیے تو وہ راستے پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس زیر زمین اسلحہ خانے سے ایک سرنگ دوسری طرف جنگل میں نکلتی تھی اور وہ اسی سرنگ کے راستے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میرے اغوا اور بحری جہاز کے ذریعے کسی نامعلوم مقام کی طرف بھیجنے کی سازش میں وہ بھی شریک تھا۔ وہ کچھ باتیں مانتا اور کچھ سے انکار کرتا رہا، البتہ اپنی جان بچانے کے لیے برابر التجا کر رہا تھا۔ کہنے لگا، قمر، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے مت مارو۔ دیکھو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے بعد میں نے اس کی بات پوری سنے بغیر ایک زوردار جھٹکا دیا تو اس کا بازو کندھے سے اتر گیا۔ ایک فلک شگاف چیخ کمرے کی محدود فضا میں گونجی۔ میں نے اسے فرش پر دھکیل دیا۔ سینکڑوں انسانوں کا قاتل موت کو سامنے دیکھ کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میں اسے کسی صورت بھی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس سے زیادہ مکالمے بازی کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہی اتنا وقت تھا۔ میں نے ہاتھ سیدھا کر کے 5 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ چند لمحے تڑپا اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ خون اس کے سینے سے فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔
سرخ رنگ کا قالین اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کے باوجود میں نے اس کی نبض ٹٹولی اور نتنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی موت کا یقین کیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، میں نے جلدی سے وہ ٹرانسمیٹر اور کروڑوں ڈالر کی کرنسی نوٹ اس بریف کیس میں بھرے جس میں ڈاکٹر پرکاش رکھ رہا تھا۔ اسے اٹھا کر مین گیٹ کے رستے عمارت سے باہر آ گیا۔ عبداللہ ہوٹل کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت زیادہ رش بھی نہیں ہوتا تھا، اکا دکا لوگ ریسٹورنٹ میں آ جا رہے تھے۔ میں جلدی سے کار میں سوار ہوا تو عبداللہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور بیٹھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا رہا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ نثار برمی کیوں کار لے بھاگا؟ دوسرا کہاں ہے؟ آپ کا بازو بھی زخمی ہے۔ وہ جلد از جلد تمام حالات جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ تفصیل رستے میں بتا دوں گا، فی الحال تو گاڑی کو اس علاقے سے جتنا دور کر سکتے ہو کر لو۔ عبداللہ نے مزید کوئی سوال کیے بغیر گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن وہ بار بار بیک مرر کے ذریعے میری حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے اسے مختصراً تمام حالات کے متعلق بتا دیا۔ ہم لوگ سیدھے خیر صاحب کے گھر پہنچے اور انہوں نے فوراً مجھے ڈاکٹر تک پہنچا دیا۔ گولی میرے بازو کی گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی، لیکن شکریہ ہوا کہ ہڈی محفوظ رہی۔ ڈاکٹر نے دوائیں وغیرہ لگا کر بینڈیج کر دی اور مجھے 1 ہفتے تک مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا جب عبداللہ نے شوکت صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ میں اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ شوکت صاحب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور شام کا اخبار ان کے سامنے پڑا تھا، جس کے پہلے ہی صفحے پر بانائی میں ایک بنگلے کو بم سے اڑا دینے کی خبر نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ اخبار کے خیال میں یہ کسی دہشت پسند گروہ کا کام تھا جسے پولیس سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی۔ خیر صاحب بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شوکت صاحب صوفے سے اٹھے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میجر صاحب کی طرح وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ شوکت صاحب نے وہ ڈائری دیکھی اور کافی دیر تک اس تحریر کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، پھر بولے کہ مجھے کاغذ قلم کے علاوہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی بھی چاہیے۔ ان کی مطلوبہ چیزیں انہیں فراہم کر دی گئیں۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد شوکت صاحب ان کوڈ ورڈز کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ بڑی عجیب باتیں لکھی تھی، کسی بڑی عبارت کے چند ہی پیراگراف تھے، مگر ان کی مدد سے ہم اصل پلان کو کسی حد تک سمجھ سکتے تھے۔ جو کچھ لکھا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ حکومت اور فوج کے خلاف عوام کی موجودہ نفرت کو شدید سے شدید تر کر دیا جائے اور دونوں بازوؤں مشرقی اور مغربی پاکستان کو ملانے اور قائم رکھنے والے واحد رشتے اسلام کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے۔ نفرت ابھارنے کے لیے جو طریقہ کار سوچا گیا تھا بڑا ہی عجیب اور معنی خیز تھا۔ اس پلان کی روح سے بنگال کے سیاستدان آئے دن ہنگاموں اور قتل و غارت گری کی وجہ سے کاروبار حیات کی معطلی اور خوف و ہراس کے فضا کو ختم کرنے کے لیے اور بھارت کی طرف سے ممکنہ حملے سے بچاؤ کے لیے حکومت سے مشرقی پاکستان میں مزید فوجی کمک بھیجنے کی درخواست کرتے، اور جب فوج بنگال آنا شروع ہوتی تو فوج کے خلاف عوام میں پہلے سے موجود نفرت کو اور ابھارا جاتا کہ دیکھو پنجابی سامراج غریب بنگالی قوم کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے ظالم فوج کا سہارا لے رہا ہے۔ اسی ڈائری سے چند ایسی باتیں بھی معلوم ہوئیں جن کی بظاہر کوئی منطقی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مثلاً ایک جگہ چند سیاستدانوں کے نام لکھے تھے جو مغربی پاکستان میں شیخ مجیب اور بنگالیوں کے خلاف علیحدگی پسندی اور غداری کا الزام لگا کر انہیں قومی مجرم قرار دینے پر مامور تھے، تاکہ ان کے بیانات کو بنیاد بنا کر بنگالی عوام کو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کا سبب قرار دلوایا جا سکے۔ چند ایسے سرمایہ داروں کے نام بھی تھے جو عوامی لیگ کو بنگلہ دیش کی تحریک چلانے اور کامیاب بنانے کے لیے بے دریغ سرمایہ فراہم کر رہے تھے۔ اسی طرح پاک فوج کے چند جرنیلوں کا ذکر بھی تھا جو شیخ مجیب کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان میں سے 2 کو تو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور تعجب مجھے ان اشخاص کا نام پڑھ کر ہوا جو مختلف وزارتوں کے قلم دان سنبھالے ہوئے تھے۔ ان فوجی افسروں، سرمایہ داروں، سیاستدانوں اور وزیروں کے نام پتے اور چند ضروری معلومات ڈائری کے ایک الگ حصے میں موجود تھیں۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ نثار برمی نے یہ سب انتظام اپنے مستقبل کے لیے کر رکھا ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹ جاتا اور بنگلہ دیش بن جاتا ہے تو وہ ان جرنیلوں اور سرمایہ داروں کو پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہونے کی بنا پر بلیک میل کرتا اور لمبی لمبی رقمیں وصول کرتا۔ وہ اسی کماش کا آدمی تھا۔ ان ادھوری معلومات کے حصول کے بعد جو حالت ہماری ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ میرا ایمان کہ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹ سکتا متزلزل ہونے لگا تھا، کیونکہ جب گھر والے ہی گھر کو آگ لگانا چاہتے ہو تو پھر انہیں کون روک سکتا ہے۔ ہمارا یہ نظریہ کہ بنگلہ دیش کی تحریک کے پیچھے روس اور بھارت کا ہاتھ ہے کمزور پڑنے لگا۔ یہ جان کر بہت مایوسی ہوئی کہ جو سیاستدان، فوجی اور سرمایہ دار بظاہر پاکستان کے بہت خیر خواہ ہیں، در پردہ اس کی جڑیں کھوکھلی کر چکے ہیں۔
غصے اور بے بسی کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ مجھے کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو میں باہر لان میں نکل آیا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہے تھے۔ ہوا میں خاصی خنکی تھی لیکن میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ آنسوؤں سے ناشنا میری آنکھیں اندرونی کرب کی وجہ سے جل رہی تھی۔ دل و دماغ کھول رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں شدید غضب کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، مگر میں جتنا اس کو دباتا یہ اتنا ہی شدید ہوتا جاتا تھا۔ بار بار ڈائری کی تحریر میرے ذہن کے پردے پر واضح ہوتی اور میں بے بسی سے مٹھیاں بیچ کر رہ جاتا۔ میں روس اور بھارت کے خلاف تنو تنہا لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے لڑوں جو میرے اپنے تھے، میرے ہم قوم، میرے ہم وطن، میرے ہم مذہب۔ لیکن نہیں، میرا تو ہر رشتہ دین کے حوالے سے تھا، دین کے نام پر حاصل کیے گئے وطن کے حوالے سے تھا۔ جو اس وطن کا دشمن تھا وہ میرا دشمن تھا اور میں اپنے دشمنوں کو تہس نہس کر دوں گا۔ میں نے غصے سے سوچا اور ایک زبردست مکہ اپنے ان دیکھے دشمن کو رسید کیا۔ پھر تو جیسے مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ میں نے کراٹے اور کنگ فو کے وہ خطرناک ترین داؤ اپنے دشمن پر استعمال کیے جو عام طور پر بلیک بیلٹ تک کے کراٹے کاز کو بتائے بھی نہیں جاتے، اور جن میں پورے بدن کے ہر عضو کو اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ تھکن اور درد سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اتنا برا کہ اگر 10 بلیک بیلٹ ہولڈرز بھی مل کر گھنٹوں اس شخص کی مل کر پٹائی کرے تو شاید ایسا نہ ہو۔ میں کافی دیر تک یک طرفہ لڑائی میں مصروف تھا۔ خیر صاحب، شوکت صاحب اور عبداللہ برآمدے میں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھے روکنے یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اچھا ہی کیا، کیونکہ اگر وہ کوشش کرتے تو بے سود ہوتا۔ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ میرے سر پر دشمنوں کو تباہ کر دینے کا جنون سوار تھا۔ آہستہ آہستہ میری قوا مزمحل ہونے لگی اور بالآخر میں نیم بے ہوش سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا، تھکن کی وجہ سے جسم کا حال برا تھا، بازو کے زخم سے مسلسل خون بہنے لگا تھا۔ مجھے نڈال دیکھ کر خیر صاحب وغیرہ میرے پاس آئے اور بغیر کوئی بات کی اٹھا کر زیر زمین ہسپتال میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے اپنی کارروائیاں کی ہوگی مگر مجھے اس کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ ہوش آیا تو میں ذہنی طور پر کافی نارمل ہو چکا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے میری نظر اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے میجر صاحب پر پڑی، جنہیں میری حالت کے پیش نظر لاہور سے بلوایا گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں میری آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں۔ ایک اطمینان کی سی کیفیت تھی، ایک سکون جیسا چوٹ لگنے کے باعث روتے ہوئے بچے کو ماں کی گود میں ملتا ہے۔ انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپکا اور کہنے لگے، کیسی طبیعت ہے اب؟ جی بہتر ہے۔ میں نے کہا، آپ کب تشریف لائے؟ پرسوں سے آیا ہوا ہوں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، انہوں نے اسی انداز میں مسکراتے اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، جب بھی ذرا ہوش آتا تو تم پر ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی اور ڈاکٹر پھر سے نیند کا انجیکشن لگا دیتا۔ میجر صاحب نے 3 دن تک میری بے ہوشی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن 3 دن؟ میں ابھی تک حیران تھا۔ کمر بیٹے، میجر صاحب نے ساری کائنات کا پیار اپنے لہجے میں سموتے ہوئے کہا، تمہاری حالت دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے، پھر کہنے لگے، میں خود سے شرمندہ ہوں۔ تمہیں دیکھ کر اور پچھلے دنوں تمہاری حالت دیکھ کر پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ بیٹے، بے شک تم پاکستان کے سچے عاشق ہو، اور میرا ایمان ہے کہ جب تک تمہارے جیسا ایک پاکستانی بھی زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ارے میجر صاحب، کیوں مجھے گنہگار کرتے ہیں؟ میں نے اٹھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا جو ابھی تک پیشانی تک اٹھا ہوا تھا۔ دوبارہ بستر پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے، نہیں بیٹے، تم واقعی عظیم ہو، تمہاری سچی لگن اسی قابل ہے کہ اسے سلام کیا جائے۔ انہوں نے جذبات کی شدت سے گلوگیر ہوتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ ہستی جس نے مجھے پاکستان کے لفظ کا مطلب اور پاکستان کی دھرتی کے مقصد وجود کا مفہوم سمجھایا تھا، آج میرے سامنے پاکستان سے میری محبت کا مبالغہ آمیز اظہار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میجر صاحب، اب تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ بھلا میں کہاں اور محبت کے تقاضے کہاں؟ بس تھوڑا بہت جو آپ نے سمجھایا ہے دھرتی کا قرض اتار رہا ہوں۔ یہ تو تمہاری بڑائی ہے بیٹے، لیکن خیر، اللہ تعالیٰ تمہاری اس محبت کو قائم رکھے۔ لوگ تو آج کل اپنے محبوبی فیشن کی طرح جلد تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب انہی بنگالیوں کو لے لو جو کل تک پاکستان بنانے کے لیے انگریز، ہندو اور سکھ سے لڑ رہے تھے، اور تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ تھا۔ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، لیکن آج بنگلہ دیش بنانے کے لیے یہ اسی پاکستان کو توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں جسے کل ان کے بزرگوں نے اپنی جانیں گنوا کر بنایا تھا۔ وہ پاکستان جو کل ان کا محبوب نظارہ تھا،
آج کانٹا بن کر آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ یہاں کے حالات دیکھ کر تو میں بہت رنجیدہ ہو گیا ہوں۔ وہ روانی میں وہی بات کہہ گئے جو میری پریشانی کا باعث تھی۔ ہم دیر تک حالات حاضرہ اور آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے اور بالآخر ایک خاص اطمینان بخش فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ پاک فوج کے محب وطن جرنیلوں سے میجر صاحب رابطہ کریں گے اور انہیں غداروں کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ صدر صاحب سے اچھائی کی امید ویسے بھی کم تھی۔ غدار وزیروں کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے پریس کی مدد حاصل کی جائے گی اور سرمایہ داروں کو تو لمبے ہاتھوں لیا جائے گا، لیکن یہ سب مغربی پاکستان میں ہونا تھا۔ مجھے عبداللہ کو مشرقی پاکستان میں رہتے ہوئے 2 کام کرنے تھے۔ میرا کام آندرے پوف اور اس کے مشن کا کلا کما کرنا تھا، اور عبداللہ کو محب وطن اور اسلام کے شدائی بنگالی نوجوانوں کی ایک تنظیم بنانا تھی جو ملک بھر میں پھیل کر اسلام اور پاکستان کے حوالے سے قومی یکجہتی کا پرچار کرتی، لسانی اور علاقائی تعصب کو ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ میجر صاحب 2 دن مزید وہاں رکے۔ اس دوران میں انہوں نے میری ملاقات ایک آن ڈیوٹی میجر ایاز حسین ملک سے کرا دی تھی اور خفیہ طور پر انہیں میرے مشن کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ میجر صاحب کے جانے کے بعد عبداللہ تو اپنے مشن میں ایسا مصروف ہوا کہ اس سے ملاقات ہی نہ ہو پاتی۔ وہ اکثر ڈھاکہ سے باہر دورے پر رہتا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر وہاں کے نوجوانوں اور بزرگوں میں اسلام کے حوالے سے امن اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کی ضرورت پر گفتگو کرتا۔ بعد کی ملاقاتوں سے معلوم ہوا کہ اس کا مشن کافی اچھا جا رہا تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ میں سارا دن سڑکوں پر مارا پھرتا کہ شاید کوئی سرا ہاتھ آ جائے جہاں سے میں کام کا دوبارہ آغاز کر سکوں، لیکن نثار برمی کے بنگلے کی تباہی کے بعد آندرے پوف ایسا خاموش ہوا تھا کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اگر ماسٹر وسکی مجھے آندرے پوف کے طریقہ واردات کے بارے میں تفصیل سے نہ سمجھا چکے ہوتے تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ وہ واپس روس چلا گیا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ خاموش ہو کر حالات کا جائزہ لے رہا ہوگا اور خفیہ ہی کسی خطرناک آپریشن کا پلان تیار کر رہا ہوگا۔ میں اس کی اس طویل خاموشی سے خاصا پریشان ہو رہا تھا۔